الحمدللہ آج 9 ستمبر کو ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 123 جو بیسیکلی اس سورہ کی آخری آیت ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے. شکیل زاہد صاحب نے اس کا ترجمہ بیان کیا اور پھر اس کے اہم جو نکات ہیں اس کی تفسیر اس پر روشنی ڈالی. اب اس لیکچر کا سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اس میں میں شکیل صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. آپ جی نے جی یہاں پہ آپ نے بات بتائی ہمیں کہ جو نیکیاں انسان کرتا ہے وہ انسان کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو وہ کمپنسیٹ کر دیں گی انشاءاللہ تعالی. اور لیکن جو گناہ کبیرہ ہے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے جو ہے مینڈیٹری ہے، لازم ہے کہ انسان توبہ کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس سے. جی تو اس میں ایک اب جو نیکی جس طرح گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، تو کیا نیکی ایک تو سوال کا حصہ یہ کہ کیا اس طرح نیکی بھی ہے، چھوٹی نیکی ہے اور کوئی بڑی نیکی ہے؟ کیا اس طرح کہیں پہ ڈسٹنگوش کیا گیا ہے نیکی کو بھی؟ اور کیا بڑی نیکی ہے، کیا وہ کمپنسیٹ کرتی ہے بڑے گناہ کو؟ جی یہ سوال. اچھا دیکھیے، یہ پہلی جو انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کیا وہ تو ٹھیک ہے. اچھا، نیکی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم آیت نمبر 177 آف سورہ بقرہ میں ہم ڈیٹیل میں پورا ایک لیکچر اسی کے اوپر تھا، آیت بر جو تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکی کو ڈیفائن کیا، اور ود دی آرڈر آف پریفرنس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکیاں کیا ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو عبادات جو ہیں وہ کافی آگے جا کے آتی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ پہلے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کچھ نیکیاں بہت بڑی ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح کسی جو ہے یعنی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون کوئی ہے تو، یا یتیم بچے ہیں، تو ان کی مدد کرنا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ حج کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو کچھ نیکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن جو ہے وہ جو اگر کسی نے کو قتل کر دیا ہے، کسی نے کوئی اور اس طرح کا جو ہے وہ خوفناک قسم کے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے حج کر لیا ہے تو میرا قتل معاف ہو جائے گا. تو وہ اس کے لیے جو ہے، یا جو میں نے، اور دوسرا جو میں نے شراب پی ہے، یا شراب پیتا رہا ہوں، یا جو میں نے زنا کرتا رہا ہوں، یا میں اور اس طرح کے کام کرتا رہا ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ توبہ ہی کرنی ہوگی. تو بڑی نیکیوں کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن ان گناہوں سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ توبہ کر لے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ یہ والے گناہ نہیں کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کبیرہ بھی چل رہے ہوں اور حج بھی چل رہے ہوں، اور جو ہے وہ، اور یعنی وہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہو، اور آپ سمجھیں کہ جناب یہ بھوکے کو جو میں نے کھانا کھلایا ہے یہ میرے جو ہے اس نے 3 قتل معاف کرا دیے. ایسے نہیں ہے. جی شکریہ شیل صاحب وضاحت کا. جی میں پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی سوال آج کے لیکچر کے حوالے سے ہے براہ راست، یا کوئی ضمناً آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جناب. جی کوئی سوال؟ وحید صاحب، سائشہ ہے، اعظم ہے، فروخ بھائی، کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ رانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے. پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ ابھی جو آپ نے آیت سے پہلے تلاوت کروائی جس میں وہ ذکر ہے کہ یہ بڑی سخت بات کی گئی ہے، اب اس میں جو تیسری والی بات تھی کہ انڈائریکٹلی اگر آپ
اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس کی قصور. ہمارے ہاں تو اگر ڈائریکٹلی مطلب ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ڈائریکٹلی اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں یا ریئلائز کرواتے ہیں یا رستہ بدل لیتے ہیں یا وٹ ایور, تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایس ٹی کو بنا یا ان کو جو کنارے لگا دیا جاتا ہے یا ان کے یہ رستے بند کر دیے جاتے ہیں, اور وہ جتنا پہلے کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو نتیجتاً جو ہمارے جتنا ایون لاٹ ہے وہ اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے. تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ آپ معاشرے میں شامل بھی رہیں, آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں, اور آپ وہ ریئلائزیشن والا عمل بھی جاری رکھیں. اچھا دیکھیے اس میں جو ہے نا, اگر تو جو ایسا کوئی شخص ہے, اگر تو اب اس کے لیے چوائس ہے, وہ چوائس یہ ہے کہ وہ جو وہ کام کر رہا ہے اور جہاں سے اس کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور اب وہ یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہے, لیکن کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان ظالموں کے آگے جو ہے کے ساتھ کی طرف میں جھک جاؤں, یا میں ان کے جو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں, جس طرح سے جس کی ڈیٹیل میں نے جو ہے نا وہ بتائی تھی. تو وہ اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو کنٹریبیوٹ کرنا اس زندگی میں اسی راستے پہ جس راستے پہ وہ چل رہا تھا, اسی میدان میں اسی حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا کی خواہش ہونا اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کا انجام جو ہے جس راستے پہ چل کے وہ یہ کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, اس کا انجام جہنم ہے, اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی اور اس کی کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا, تو یہ جو ہے یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے. پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے اوکے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں, تو چلو ان لوگوں نے مجھے سائڈ پہ کر دیا ہے, تو میں جو ہوں وہ کسی اور طرح سے کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں. میں نے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے نا, جو میرے پاس علم ہے, جو میرے پاس صلاحیتیں ہیں, وہ میں ان کا جائزہ لوں اور میں کسی اور طرح سے سوسائٹی کو کچھ دے دوں. تو انسان جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی غور و فکر کرے گا, اور جو ہے وہ کسی اور طرف سے جو ہے رزق دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے, وہ اس کا گھر وہ چلاتا رہے گا, اس کے کام ہوتے رہیں گے, اور جو ہے وہ اس راستے پر چلے بغیر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر وہ کنٹریبیوٹ بھی کر لے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ والی اسپیسیفک کنٹریبیوشن وہ نہ کر سکے جس سے اس کو روک دیا گیا تھا, تو کوئی بات نہیں, وہ اگر اس سے روک دیا گیا, ایک در بند ہو گیا تو کوئی دوسرا در کھل جائے گا, وہ ادھر سے کنٹریبیوٹ کر دے گا. اس نے تو دیکھیں اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ کر جاؤں تاکہ میں روز حساب جب پیش ہوں تو میں کہہ سکوں کہ ہاں یا اللہ تو نے دنیا میں بھیجا تھا, تو دیکھ میں یہ کر کے آیا ہوں, ادھر میں چل رہا تھا, ادھر مجھے روک دیا تو چلو میں اس طرف چل پڑا, تو میں نے کچھ نہ کچھ کر کے میں آیا ہوں, ایسے ہی میں نہیں آ گیا. بالکل ٹھیک سر, لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ آپ لوگ جنرلی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ جو میں نے دوسری بات ذکر کیا تھا کہ ایون لاٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے, اور اب کرنٹ ٹائم میں تو بہت کم لوگوں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور لائن لے لیں یا جو ہے وہ کھڑے رہ سکے سامنے. تو وہ میں نے تو اسی لیے بات کی تھی کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. آپ چھوڑ کے میدان صاف کر لیں, اب کیا کریں؟ دیکھیے جو ہے نا, آدمی کی اتنی ہی پوچھ ہے جتنے کے لیے وہ مکلف ہے. یعنی میرے سے یہ پوچھ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شراب لوگ کیوں پیتے ہیں, کیونکہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ اگر جو ہے وہ میرے سے چلے میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو میرے سے یہ تو پوچھ ہوگی کہ بھائی جو تمہاری ڈیوٹی تمہیں دی گئی تھی وہ تم نے صحیح طرح سے ادا کی کہ نہیں کی, یہ تو میری پوچھ ہوگی. لیکن یہ کہ وہ ادارہ جو ہے وہ آسمان پہ ستارے کی طرح کیوں نہیں چمکا, یہ میری پوچھ نہیں ہے.
اگر تو میں اس ستارے اس ادارے کا کوئی سربراہ لگا ہوا ہوں تو پھر میری اس سلسلے میں بھی پوچھ ہوگی کہ بھائی تم نے اس کو کیوں نہیں چڑھایا. لیکن اگر میں ایک ورکر ہوں بہت سارے دوسرے ورکرز کی طرح, تو جو میری پوچھ ہے نا, مجھے میرا کانسیپٹ جو ہے نا وہ صحیح رہنا چاہیے کہ دیکھیں میں نے اس دنیا میں آیا ہوں امتحان دینے کے لیے, میں یہاں پہ کچھ ٹائم گزاروں گا اینڈ دین آئی ول ہیو ٹو گو بیک, اور واپس جا کے جو ہے وہ میں نے ایک حساب دینا ہے, اور اس حساب میں نے یہ بتانا ہے کہ جی جو میں بھیجا گیا تھا تو وہ میں نے کیا کیا. میرا جو ہے وہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی جو میدان کھلا چھوڑ دیا جائے, تو میدان کھلا جو ہے وہ انسان ہر جگہ پہ جو ہے وہ دوسروں کے راستہ نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنی زبان سے جو ہے یا اپنے قلم سے یا اپنے اس سے لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ بھئی صحیح بات یہ ہے اور غلط بات یہ ہے, لیکن یہ کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ اس شخص کو جو ہے وہ دبا دیا جائے اور اس کو کچھ نہ کرنے دیا جائے, تو پھر وہ کیا کرے گا. اس کی ایک شخص ہے, اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ جی او ایس ڈی بنا دیا جائے, تو وہ او ایس ڈی بن کے تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ادارے کے لیے یا جہاں پہ بھی وہ کام کر رہا تھا. تو پھر جو ہے وہ اس کا وہ تو صرف یہ ہے کہ جب یا تو اس کو کوئی چیز نظر آئی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو اس نے جو ہے وہ بتا دیا اپنے سے اوپر والے کو کہ میرے خیال میں تو یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی اگر کسی نے نہیں مانی, اس نے کہا کہ نہیں یار تم اپنی بک بک بند کرو, تو پھر وہ مکلف نہیں ہے اس کا کہ نہیں میں نے تو اس کو ٹھیک ہی کر کے چھوڑنا ہے. نو, وہ پھر جو ہے وہ جو ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میرا فرض تھا بتانے کا, میں نے بتا دیا, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ اس ادارے کو ڈبو دینا چاہتے ہیں ڈبو دیں, میں نے میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. تو اس لحاظ سے اس طرح سے جو ہے وہ جو برے لوگ ہیں وہ اگر اوپر آ جاتے ہیں تو وہ خود تو نہیں لے کر آیا ان کو برے لوگوں کو. اب وہ ان کے ساتھ نہ تو وہ کشتی لڑ سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے, تو وہ تو یہ کر سکتا ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے, اور اگر اس کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہ بتا دے کہ جی یہ میرے تو خیال میں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے سر, شکریہ. جی اور جی پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال آج کے لیکچر سے؟ سورہ ہود کا آج اختتام ہو گیا ہے, تو اس میں پچھلی دفعہ وحید صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ذہن میں کوئی سوال تھا, لیکن یعنی آگے کسی انہی آیات سے کسی کے حوالے سے, تو وہ بھول گئے میرا. جی وحید صاحب. وحید صاحب آپ کا سوال. نہیں ہے. وحید صاحب آپ خود بھی کو نہیں اگر ہے آواز شاید. آ رہی ہے تو اپنا سوال پوچھ لیں. ان دا مین ٹائم اگر اعظم بھائی آپ کا سوال ہے, فرق بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی نہیں, میرا خیال ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے, تو پھر یہاں پر ہم آج کے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی. السلام علیکم. بات